السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا اسمائلنگ ہیلتھ کاسٹ آن FM صحت زندگی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر کنیزہ زینب. آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اورل ہیلتھ کے بارے میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دا ڈینٹسٹ ہو از پریکٹسنگ ان لاہور, ڈاکٹر غنوہ رضا. السلام علیکم. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک کنیز, تھینک یو فار ہیونگ می ایٹ یور شو. یو آر آلویز ویلکم. سو ڈاکٹر غنوہ, بینگ اے ڈینٹسٹ, وٹ موٹیویٹڈ یو کہ آپ ڈینٹسٹری کو چوز کریں؟ پتہ نہیں, بچپن سے مجھے شوق تھا کہ ڈینٹسٹ بننا ہے. اٹ واز بائی چوائس. اٹ واز بائی چوائس ٹوٹلی. وہ ایک ٹائم تھا کہ پیرنٹس بھی کہتے تھے کہ چھوڑ دو, کیا کرنا ہے. مطلب ایسا تو نہیں تھا کہ MBBS کرنا تھا اور MBBS کرتے کرتے BDS میں آ گئے؟ نہیں, میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں ڈینٹسٹ بنوں. مطلب میری طرح یو ور کلیئر کہ BDS ہی کرنا ہے, ڈینٹسٹ ہی بننا ہے. اسکیلنگ سے ریلیٹڈ ہمیں بہت سی متس جو ہے سننے کو ملتی ہیں کہ اسکیلنگ سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں, اسکیلنگ کے بعد ٹھنڈا گرم زیادہ لگتا ہے. سو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ ابھی بھی اگر ہم اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں یا ہم اپنی جو پبلک ہماری پریکٹس ہے اس میں دیکھیں تو لوگ یوزلی اسی مسکانسیپٹ کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو اسکیلنگ نہیں کرانی, مجھے میرے فلاں نے اس نے کہا تھا کہ آپ کو سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے یا آپ کے دانت لوز ہو جاتے ہیں تو آپ اسکیلنگ نہ کرائیں. تو اسکیلنگ تو کرانا ایز یو نو آفٹر 7 to 8 months اٹس نیسیسری ٹو گیٹ اٹ ڈن. تو لیکن ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں اگر اف یو کین اسکویز ان once a year as well تو پھر بھی ہمارے لیے اٹس گڈ انف. کہ اگر سال میں بھی ایک دفعہ مریض آ کے اپنی اسکیلنگ کرا لیتا ہے تو بہترین ہے. تو اسکیلنگ ہمیں کرانا کیوں ضروری ہے؟ اسکیلنگ ہم اس لیے کراتے ہیں, مائکروسکوپکلی اگر دانت کو دیکھا جائے تو ایک بایو فلم دانت کے اوپر موجود ہوتی ہے. تو اس بایو فلم کو اگر انلیس ہم ریموو نہ کریں میکینکلی تھرو برشنگ تب تک جو ہے وہ گیٹ کیوٹیز. سینسٹیوٹی ایک بہت سیویئر ایشو ہے, بٹ وہی کہ پیشنٹس کو جو ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس فریکوینٹلی آنا چاہیے, ایٹ لیسٹ ہر 3 مہینے کے بعد. ہر 3 مہینے, ہاں بالکل, فالو اپ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو اگر ہم کیوٹیز کی بات کریں جسے عام زبان میں کیڑا لگنا کہتے ہیں, جو کہ وائٹ اور براؤن اسپاٹس کی صورت میں دانتوں میں پایا جاتا ہے, سو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ, اور وہ کون سی انیشیل سٹیج ہوتی ہے کیوٹی کی کہ پیشنٹ کو کلینک آنا چاہیے, ڈینٹسٹ کے پاس ضرور آنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ وہ کیوٹی کے لیے ویٹ کرتے رہیں کہ ابھی تو چھوٹا سا اسپاٹ ہے, یہ اسپاٹ ذرا بڑھ جائے گا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, یا درد ہونے کا ویٹ کریں؟ نہیں, بالکل بھی ہمیں درد ہونے کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو درد ہو رہی ہے تب دیر از سم تھنگ سیریس گوئنگ آن. تو انڈیکیٹرس کیا ہیں کہ کیوٹی کا ڈیولپمنٹ کا جو انیشیل سائن ہے وہ ایک وائٹ اسپاٹ ہے وچ ڈیولپس انٹو اے براؤن اسپاٹ اینڈ لیٹر ٹرنز آؤٹ ٹو بی بلیک, کیونکہ وہاں پہ کیوٹی موجود ہوتی ہے. تو ایز سون ایز آپ دیکھیں کہ آپ کے منہ میں یا بچوں کے منہ میں یوزلی یہ ہوتا ہے, زیادہ بڑوں کے منہ میں بھی ہوتا ہے کہ وائٹ اسپاٹس آپ کو نظر آنا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک موٹلڈ اپیئرنس ایک نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس وائٹ اسپاٹ کو لے کے آپ کو کنسرن ہونا چاہیے. اس وقت ضروری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ پرٹیکولر ہوں اس چیز کے بارے میں, اس کو اگنور نہ کریں. کہ یوزلی پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی ہے یا اس قسم کی وہ سیلف کریٹڈ جو ہے نا وہ چیزیں بنا لیتے ہیں. جو کیوٹی کا فرسٹ سائن ہوتا ہے دیٹ از اے وائٹ اسپاٹ, فراسٹی وائٹ اسپاٹ جو ملکی وائٹ نظر آتا ہے دانت کے اوپر. تو وہاں پہ جو ہے اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم وہیں پہ روک لیں کہ فردر جو ڈاؤن دا لین جو ہمیں اگریسو فلنگز یا روٹ کنال ٹریٹمنٹس کی طرف جانا پڑتا ہے, مجھ سے بہت اچھا ہم اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں, ہم سے بچ سکتے ہیں, انجیکشن سے بچا جا سکتا ہے جس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. ایک چھوٹے بچوں میں بیکاز آف دا ملک باٹلز اینڈ پیسیفائرس, جسے ہم اپنی ڈینٹل زبان میں بیبی باٹل کیریز کہتے ہیں, اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے کہ جو آپ دودھ پیتے بچے ہیں ان کو آپ کس طرح سے ان کے دانتوں کی کیئر کر سکیں؟ کیونکہ آبویسلی ملک لیڈس ٹو ایکیومولیشن جو کہ فردر بیکٹیریا انوالو کر سکتا ہے. سو اس کے لیے ہمیں کیا پریونشن میجرز لینے چاہیے؟ وہ بیبی باٹل کیریز تب ہو رہی ہوتی ہے جب آپ ہم یوزلی جو انفنٹس ہوتے ہیں یا ٹاڈلرز ہوتے ہیں ان کی ہائیجین کے لیے اتنا پرٹیکولر نہیں ہے ہم ایز پیرنٹس. ایز سون ایز یو سی دیٹ دیر سنگل ٹوتھ از erupting inside a child's mouth, تب سے ہی برشنگ جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے.
وہاں پر ہی آپ کو اپنا جو ہے وہ برش ہماری مارکیٹ میں اویلیبل بہت آرام سے ریڈلی اویلیبل ہے. ان بیبیز کی بات کریں فار ایگزامپل جن کے منہ میں دانت نہیں ہیں, ہو آر آن بیبی بوٹلز جو کہ پیسیفائرز ہیں, مدر فیڈ پہ ہیں, ان کی صفائی کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے؟ بالکل, ان کی صفائی کے لیے ہم گاز کاٹن کی مدد سے بڑے آرام سے بچے کے جب اس نے فیڈ کر لیا ہے تو ہم اس کے منہ کو اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں. بوٹل کیریز ایکچولی ہوتی کیوں ہے؟ ہوتی اس لیے ہے کہ ہماری یوزول جو پریکٹس ہے کہ ہم بچوں کو جو بوٹل ہے وہ دے کے سلا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ جتنا بھی سبسٹریٹ ہے ملک کے جو بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے دانتوں کے اوپر جا کے اسٹک کر جاتے ہیں, اور اگین وہاں پہ بیکٹیریا کو بڑا ہی کنڈیوسو قسم کا انوائرمنٹ مل جاتا ہے کیویٹیز بنانے کے لیے. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ انفنٹس کی جو ہے وہ آپ بوٹل رات کو ان کو دینا پلیز چھوڑ دیجیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی عادت کو ویئر آف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یو کین فل اپ دا بوٹل ود واٹر. اگر ہم ایسیڈک ڈرنکس کی یا ایسیڈک فوڈس کی بات کریں, ہاؤ ہارمفل اٹ از فار دا ٹیتھ؟ ہم فزی ڈرنکس کی بات کر رہے ہیں. فزی ڈرنکس کیوں ہارمفل ہیں؟ کیونکہ فزی ڈرنکس آر ایسیڈک ان نیچر. تو کیونکہ وہ ایسیڈک ہیں, دیر کوائٹ ایسیڈک ایکچولی, زیادہ ان کا پی ایچ جو ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ ایسیڈک ہے اس وجہ سے وہ دے اسٹرپ اوے آل دا منرلز آف دا ٹوتھ سرفیس, تو وہ ہماری ڈی منرلائزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ یہی ہم کیویٹیز ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ان کیس آف سینسٹیوٹی آپ پیشنٹس کو کیا ٹریٹمنٹ آفر کرتی ہیں؟ سینسٹیوٹی کے لیے ہم ٹاپیکل ایجنٹس, فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ ٹوتھ پیسٹ اور ڈی سینسٹائزنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, کچھ ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں جو کہ ہم پیشنٹ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, جس سے پیشنٹ کی سینسٹیوٹی کو ہم کیٹر کر سکتے ہیں کافی آرام سے. سینسٹیوٹی امیڈیٹلی شاید نہیں جاتی, وہ ایک تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فلنگس میں ڈفرینٹ مٹیریل ہوتا ہے, عام زبان میں ایک چاندی کی فلنگ ہوتی ہے, جی امیلگم فلنگ, جی بالکل, اور ایک دانت کے رنگ کی فلنگ ہوتی ہے, تو کمپوزٹ فلنگ. ان دونوں فلنگس میں کیا ڈفرینس ہے, اور یہ فلنگس جو ہے کیا لانگ لاسٹنگ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ایک مہینہ کروائی تو پھر نکل جائے گی, جو نارملی لوگ سوال پوچھتے ہیں. ہماری 2 کلاسیفیکیشنز وہ ایکچولی اگر ہم ویسے دیکھیں تو وہ ایک سلور فلنگز ہیں, امیلگم فلنگز جس کو کہا جاتا ہے, دوسرا ٹوتھ کلرڈ کمپوزٹ فلنگز ہیں. یوزلی پہلے ہم بہت پچھلے سالوں میں ہم امیلگم کو بہت زیادہ یوز کرتے رہے ہیں, بٹ آہستہ آہستہ کر کے وی آر لائک ٹیکنگ اٹ آؤٹ آف آر پریکٹس, کیونکہ اس میں مرکری کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مرکری ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے which affects your lungs and gut and what not. تو اس وجہ سے اب ہم ریکمینڈ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے امیلگم فلنگس کی طرف مت آئیے, آپ ٹوتھ کلرڈ فلنگس, جب ہمارے پاس ایک بہتر آپشن ہے تو کیوں نہیں, ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے. اچھا, جو پرائمری ڈینٹیشن ہے ملک ٹیتھ, اگر ان میں کیڑا لگے تو عموماً اسے نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ابھی پرائمری ہے, یہ دانت ٹوٹے گا تو پکا دانت آئے گا. تو بچوں میں پرائمری ڈینٹیشن میں ملک ٹیتھ میں ٹریٹمنٹس لوگ نہیں کرواتے, اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. سو اس کے فردر جو آپ کی پرماننٹ ڈینٹیشن ہے اس میں کیا افیکٹ آ سکتا ہے؟ پرائمری ٹیتھ جو ہے ڈیسیڈوس جو ہمارے ملک ٹیتھ ہیں اس کو واقعی میں بہت زیادہ جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے. وہ پیرنٹس یوزلی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی, 7 سال کی عمر میں نیا دانت تو آ ہی جانا ہے, تو کیوں نہیں ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان کو ریٹین کرنا اور ان کو اگر ان میں فلنگز یوزلی ریکوائرڈ ہو تو آلموسٹ آلویز ہمارے تو میسز میں ہمیشہ یہ دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں وہ کیویٹیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اور ضروری کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے پرائمری ٹیتھ ہوتے ہیں دے کریٹ اے پاتھ وے for the permanent teeth to erupt at its right place. تو اگر وہ دانت پری میچورلی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا, یا ہم اپنے نگلیکٹ کی وجہ سے اس دانت کو پہلے سے نکال دیں گے یا اس کو خراب کر دیں گے, جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی فلنگ اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو ریسٹور نہیں کر رہے, آپ اس کو ریٹین نہیں کرنا چاہ رہے, تو آبویسلی ایونچولی وہ پری میچورلی جو ہے وہ ایکسفولیٹ ہو جائے گا. تو پری میچور ایکسفولیشن کو پریونٹ کرنا ہے ہر حال میں, کیونکہ ہمارا جو پرماننٹ ٹوتھ ہے اس کو ایک صحیح جگہ پہ آ کے ربٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک جو ہے نیچرل اسپیس مینٹینر کی طرح کام کرتے ہیں ڈیسیڈوس ٹیتھ, اور ان کو اس لیے
ایون اگر ہم یوزلی ہم کہتے ہیں کہ جی آپ دانت بچوں کا جو روٹ کنال جس کو پلپوٹمی یا پلپیکٹمی کہا جاتا ہے وہ ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میری سجیشن پیرنٹس کو یہی ہے کہ کائنڈلی اگر آپ کو روٹ کنال کا نام لیا جا رہا ہے یا پلپوٹمی کا نام لیا جا رہا ہے تو آپ اس سے ڈریے مت. پلیز پیشنٹ کو بہت ایزیلی ڈینٹل چیئر کے اوپر مینیج کیا جا سکتا ہے، اور اس کا اگر فار ایگزامپل اگر بہت ہی لیٹسٹ اسٹیج پہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں اس کا روٹ کنال پلپوٹمی یا پلپیکٹمی کرنا ضروری ہے تو کائنڈلی اس کو کروائیے. اور اگر ڈینٹل وائٹننگ کے بارے میں بات کریں، جو لوگ اپنے دانتوں کا رنگ کچھ 1 سے 2 ٹون وائٹن اپ کروانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ جو ہیں آر اویلیبل؟ اچھا، ایک مس کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ یوزلی اسکیلنگ تو ویسے ہم کراتے نہیں ہیں، لیکن اگر اسکیلنگ کے لیے مریض آ جاتا ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اسکیلنگ سے ہمارے دانت جو ہے وہ وائٹن بھی ہو جائیں. تو لیٹ می جسٹ کلیئر دیٹ مس کانسیپٹ کہ یہ اسکیلنگ جو ہے وہ وائٹننگ کے لیے نہیں ہے. اسکیلنگ از جسٹ اے روٹین ہائیجین پروسیجر جو کہ آپ کے ٹارٹر کیلکولس کو ریگولر کلیننگ ہے، جیسے آپ باقی چیزوں کو صاف رکھتے ہیں ویسے ہی ہے. That was quite informative about oral health. Thank you so much, Dr. Kanwa, for coming on the podcast. It was lovely to be here. امید ہے آپ کو ہمارے آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.